تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم سامعین گرامی، اسلام کے بہت سے احکام ہیں، اسلام کے بہت سے نظام ہیں، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے نظام میں ایک حلالہ ہے۔ حلالہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دشمن طاقتیں یا بہت سے لبرل قسم کے لوگ اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ حلالے کو ایک پروپیگنڈا بنا کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سے 3 طلاق کو یا پھوپھی ذات، خالہ ذات، ماموں ذات، بہن سے اسلام میں جو نکاح کی گنجائش دی گئی ہیں، جس طریقے سے ان ٹاپکوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے حلالے کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ سب اسلام اور اسلام کے نظام کو اچھی طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اسلام کو نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے، اسلام کو جو حقانیت کا درس دیتا ہے اس کو اچھے طریقے سے نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے یہ نظام جو حلالے کا نظام ہے، یہ بھی بالکل فطرت کے قریب ہے۔ اگر کوئی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر سچے دل سے وہ اسلام کو پڑھے گا تو یقیناً وہ اسلام کی حقانیت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آئیے سمجھتے ہیں یہ حلالہ کیا ہے۔ دیکھیے، حلالہ یہ قرآن اور حدیث کا کوئی لفظ نہیں ہے، بلکہ حلالے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایسا نکاح جس کے ذریعے سے بیوی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اب اس کو آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، حالانکہ 3 طلاق نہیں دینا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھیے، اسلام میں طلاق کا بھی ایک سسٹم ہے، طلاق کا ایک اسلام کے اندر نظام ہے۔ طلاق اگر اس حساب سے دی جائے جس سسٹم کو، جس حساب کو اسلام نے سمجھایا ہے، تو بالکل یہ بھی فطرت کے قریب ہے۔ طلاق کے اوپر آلریڈی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو ضرور سنیے۔ الغرض اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اب وہ عدت گزار کر کے جب اپنے گھر چلی گئی، دیکھیے یہاں تک تو بالکل بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اب یہ عورت یعنی جو عدت گزار کر اپنے گھر چلی گئی ہے، اب یہ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے شادی کر سکتی ہے سوائے اپنے اس پہلے شوہر کے جس نے اس کو 3 طلاق دی ہے۔ دیکھیے، اب اس کے گھر والے اگر اس کی شادی کرنا کہیں اور چاہتے ہیں تو خوشی سے کیجیے، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اب یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے، یعنی جس نے اس کو 3 طلاق دی ہیں، تو اب اس کے 2 صورتیں نکلتی ہیں۔ یہ پہلے والا شوہر اس کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہے تو سیم دونوں کی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ دوسری عورت کسی سے اس شرط پر نکاح کرے کہ تم مجھ سے نکاح کرنے کے بعد اور ہم بستری کرنے کے بعد تم مجھے طلاق دے دو گے، یعنی یہ اپنے نکاح کو اس شرط پر رکھے یا فکس کر لے یا ایگریمنٹ کر لے کہ نکاح کرنے کے بعد اور ہم بستری کرنے کے بعد تم مجھے طلاق دو گے تاکہ میں پہلے والے شوہر کے پاس چلی جاؤں، یا اس کا شوہر دوبارہ نکاح ایسے ہی کرانا چاہے شرط کے ساتھ، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، حلالہ کرنے والے پر بھی، یعنی جو اس سے نکاح کرے، اور حلالہ کروانے والے پر بھی، چاہے وہ خود عورت ہو اور چاہے اس کا سابقہ شوہر ہو۔ دیکھیے، یہ حلالے کی اصل حقیقت ہے، لیکن ٹارگٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ جان بوجھ کر کے کرتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام اس کے خلاف ہے، اسلام بالکل اس چیز کے خلاف ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر حلالہ کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اس طریقے سے عورت کو فکس کر کے، شرط لگا کر کے، ایگریمنٹ کر کے عورت کو استعمال کروانا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اسلام اس کے سخت خلاف ہے۔ جہاں عورت کو مجبور کیا جائے، چاہے وہ اس کا شوہر کرے یا عورت خود اپنے آپ کو مجبور کرے حلالے کے ذریعے، تو یہ صورت بالکل جائز نہیں ہے، اسلام اس کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل اسلام کی دشمن طاقتیں نہ جانے کیسے کیسے حلالے کی صورت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں، لیکن اصل حلالے کی صورت یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے، دوسری صورت اس شرط پر ہے، یعنی اگر ایگریمنٹ کے بغیر ہو، شرط کے بغیر ہو، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب عورت نے عدت گزار لی تو اب وہ دنیا کے کسی بھی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب اس نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد خدا نخواستہ اس کی اس شوہر کے ساتھ نہیں بنی، یا اس نے طلاق دے دی،
بہرحال یہ اس کا انتقال ہو گیا، کسی بھی طریقے سے ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی اور ان دونوں کے درمیان ہم بستری ہو چکی تھی، تو اب یہ عورت عدت گزار کر کے اپنے پہلے والے شوہر کے پاس بھی جا سکتی ہے، یعنی ابھی اس کے لیے حلال ہو گئی، کیونکہ دوسرا شوہر پہلے والے شوہر کے لیے اس کو حلال کرنے والا بن گیا، یعنی یہ ہو گیا، انہوں نے فکس کر کے نہیں کیا۔ اگر یہ فکس کر کے کریں تو پھر تو گناہ ملے گا، لیکن یہ خود ہی ہو گیا، اسے بولتے ہیں حلالہ۔ اب یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو گئی، لیکن اگر عورت نکاح کرنے کے بعد اپنے دوسرے شوہر کو مجبور کرے کہ تم مجھے طلاق دو، تم مجھے طلاق دو، میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن اگر وہ نامرد ہے یا وہ حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر عورت قانونی کارروائی کر کے اس سے جدائی اختیار کر سکتی ہے۔ الغرض حلالے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شرط لگا کر کے نکاح کرے کہ تم مجھے طلاق دے دو گے تو یہ صورت جائز نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اس نے خود ہی طلاق دے دیا، انتقال ہو گیا، تو پھر یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ اتنی سی صورت ہے، لیکن آج ہمارے بہت سے مسلم بھائی بھی اس کو سمجھے بغیر علماء کرام کے پاس تو جاتے نہیں، عوام سے ادھر ادھر سے سنا اور بس ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی اور اسلام پر شک و شبہات کرنے لگے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، علماء کرام جو ہے دینی ڈاکٹر ہیں۔ جس طریقے سے اگر ہمارے جسم کے اندر کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر ٹھیک کرتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ہمیں ہمارے ایمان میں کچھ خرابی ہے یا ہمیں ایمان کے بارے میں کچھ تقاضات ہیں تو ہم اپنے علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے رہنمائی کریں، انشاءاللہ وہ ہماری صحیح رہنمائی کریں گے۔ لیکن اگر ہم خود سے ہی اپنے مسئلوں کو حل کریں گے، اسلام کا نظام جانے بغیر، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے مسئلوں کو حل کریں گے تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنا ہم سبھی کے لیے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا